الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. مگر دائیں طرف والے لوگ وہ جنتوں میں سوال کریں گے مجرم لوگوں سے کہ تمہیں سقر میں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. محترم بھائیو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، توحید کو سمجھ لینے کے بعد سب سے اہم چیز یہی ہے، اور یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ تلخ حقیقت ہیں، جو ہم میں سے اکثر لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، یا اگر تسلیم کر لیں تو اس کو دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ویسے تو ہم مسلمان ہیں، مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا نام اسلامی ہے، ہمارے والدین اسلامی شعائر اور اسلامی عبادات کرنے والے، اور ہم بھی ان کے پیچھے چل کر یہی کچھ کرنے والے. لیکن آئیے آج دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں مسلمان کون ہے. اسلام کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں پر رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5. اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیادیں 5 چیز ہیں. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ کی شہادت، اللہ کے عبادت کے لائق ہونے کی صرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت. دوسرے نمبر پر اقامت صلاۃ، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر حج، اور 5ویں نمبر پر رمضان المبارک کے روزے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ترمذی میں روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا کہ نماز دین کی بنیاد بھی ہے اور دین کا ستون بھی ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص اس دین کے ستون کو نہیں اس کا خیال کرتا اور اسلام کی اس بنیاد پر عمل پیرا نہیں ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہماری معلومات اسلام کے متعلق بہت کچھ ہیں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں اسلام کے متعلق، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اگر ہوں بھی تو ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو جان لیتے ہیں اس سے ہم صرف نظر کی کوشش کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایسی کسی بھی کوشش سے حقیقت وہ حقیقت ہی رہے گی، بدل نہیں سکتی. نماز کے متعلق اہل علم میں ایک چیز اتفاقی ہے اور ایک چیز اختلافی ہے. اتفاقی چیز یہ ہے کہ بے نماز جہنمی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی امام کا، کسی محدث کا، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا کوئی اختلاف نہیں. اس کے بعد ائمہ محدثین میں ایک چیز اختلافی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بے نماز ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا ہمیشہ نہیں رہے گا. اس چیز میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد بھی کیا ہے؟ اہل علم اس بات پر تو متفق ہیں کہ بے نماز سے توبہ کروائی جائے گی. بے نماز اگر نماز سے توبہ کرنے پر تیار ہوتا ہے تو ٹھیک، اگر وہ توبہ کرنے پر تیار نہیں ہوتا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس کے بعد اہل علم کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ قتل کیا جانا کیوں ہوگا. اکثر اہل علم اس بات پر ہیں کہ یہ قتل اس کا کیا جانا اس لیے ہے کہ بے نماز مرتد ہے، بے نماز کافر ہے.
اور سادہ کافر نہیں بلکہ ایسا شخص جو اسلام لانے کے بعد اسلام کی حدود سے نکل جاتا ہے، جس کو مرتد کہا جاتا ہے، تو بے نماز مرتد ہے، اس وجہ سے اس کی گردن اتاری جائے گی اگر اس نے توبہ نہ کی تو۔ اور دوسرے اہل علم کا گروہ یہ کہتا ہے کہ بے نماز کی گردن تو اتاری جائے گی، اسے توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ نہ کرے باز نہ آئے تو اس کی گردن اتاری جائے گی، لیکن یہ گردن کا اتارا جانا نماز چھوڑنے کی حد ہے، جیسے بدکاری کی حد ہے رجم کرنا۔ تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو اس حد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، یہ اختلاف ہے۔ ائمہ اس بات میں متفق ہیں کہ بے نماز جہنم میں جا کر ہی رہے گا، اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ جو نماز چھوڑنے سے باز نہیں آتا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور کچھ ائمہ رحمہم اللہ اس بات پر بھی ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں اور امام احمد بن حنبل، یہ سارے ائمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا جو بے نماز ہے، اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ ہے اہل علم کے اندر اختلافی اور اتفاقی چیز بے نماز کے متعلق۔ اس کے بعد تارک نماز کی دو حالتیں ہیں، دلائل کو اگر دیکھا جائے کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے نماز جو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں، کیونکہ یہ مرتد ہے اور مرتد کافر ہوتا ہے، اور کافر شخص کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آ سکے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تارک نماز کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ یا تو وہ بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا، اور ایسا شخص بالکل سراسر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی بہن کا نکاح کرنا حرام ہے، اور ایسے شخص کا جنازہ پڑھنا بھی باطل ہے۔ ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی جائز نہیں۔ ایسے شخص کی وراثت وہ تقسیم نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ کافر ہے، کسی کا وہ وارث بھی نہیں بنے گا۔ یہ سارے احکامات اس شخص پر لاگو ہوں گے جو نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اس پر اہل علم کے اتنے فتاویٰ جات ہیں، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ایک ویب سائٹ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، islamqa.com، islamqa.com۔ یہ وہ ویب سائٹ ہے کہ جس میں الحمدللہ کتاب و سنت کے مطابق آپ کو تقریباً ہر مسئلے کا جواب ملے گا، اور یہ اس پر موجود مسائل کا جواب ایسے نہیں کہ فرضی طور پر مسئلہ بنائے گا اور اس کا جواب دے دیا گیا، نہیں، بلکہ پوری دنیا سے پوچھے گئے مسلمانوں کے سوالات کے جوابات ہیں، اور کتاب و سنت کے مطابق اس کی روشنی میں ہے۔ بہت عجیب و غریب فتاویٰ جات۔ کسی نے پوچھا کہ میرا خاوند بے نماز ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب ملا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ان کا بھی یہ فتویٰ، ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ، اور اسی طرح صالح الفوزان کا، محمد بن صالح المنجد، ان تمام کا یہ فتویٰ۔ ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ آپ اپنے خاوند کو سمجھائیں، نصیحت کریں، کسی عالم کے ذریعے سے، کسی اہل علم میں سے کسی کے ذریعے سے اس کو سمجھائیں۔ اس کے باوجود اگر آپ کا خاوند نماز چھوڑنے سے باز نہیں آتا تو آپ کا اپنے خاوند کے ساتھ رہنا یہ گناہ ہے۔ اگر آپ کے تعلقات اس دوران قائم کیے گئے تو یہ زنا ہوگا، اور جو اولاد ہوگی وہ ولد الزنا ہوگی، حرام کی اولاد ہوگی۔ تو اس لیے اس سے جدائی اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا اہل کتاب کوئی خاتون ہو اس سے نکاح کرنا جائز ہے، تو بے نماز خاتون سے نکاح کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ جس کی بیوی بے نماز ہو اور اگر وہ نماز نہ پڑھے، بار بار سمجھانے کے باوجود نماز نہ پڑھے، تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ اہل کتاب کی خاتون سے شادی جائز ہے اور وہ تو نماز نہیں پڑھتی، تو آپ نے یہ بے نماز کے بارے میں یہ فتویٰ دیا، تو یہ کیسا ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ یہ فرق کرنا جو آپ نے فرق کیا ہے، یہ فرق درست نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب کے احکامات کچھ اور ہیں، وہ پہلے سے ہی کافر ہیں، نہیں مانتے، جبکہ وہ لوگ جو ماننے کے باوجود اس طرح کا کام کرتے ہیں جیسے نماز کو چھوڑنا، تو یہ ارتداد ہے، اور مرتد کا حکم ایک کافر سے کہیں شدت والا ہوتا ہے۔ اس لیے جس کی بیوی بے نماز ہے اور وہ باوجود سمجھانے کے نماز نہیں پڑھتی، تو اس شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے عقد میں رکھے، اس کو طلاق دینا چاہیے۔
دوسری حالت یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھار اس کی نماز رہ جاتی ہے، ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے بارے میں اہل علم نے یہ لکھا دلائل کی روح سے کہ ایسے شخص کے اعمال نیکیاں برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ البتہ کفر کا اس پر حکم لگانے میں ذرا تأمل کیا جائے گا، کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، ورنہ اس کی نیکیاں برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ کیسے ہے؟ کتاب و سنت میں اس کے کیا دلائل ہیں؟ صرف چند ایک ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ، یہ لوگ اعمال میں سے اگر کوئی شخص کوئی عمل چھوڑ دیتا تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ کسی عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی عمل رہ گیا تو یہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، لیکن تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ جو شخص نماز ترک کرے گا وہ کافر ہے۔ سب صحابہ کے اس پر اتفاق تھا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم میں تو نماز کی اس قدر اہمیت تھی کہ اگر ایک شخص میں چلنے کی سخت نہ ہوتی صحابی میں تو وہ دو آدمیوں کو بلاتا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھتا اور اس کی ٹانگیں زمین پر خط کھینچ رہی ہوتی تھی۔ ٹانگوں میں چلنے کی سخت نہیں تھی لیکن ایسے آ کر وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس پر اتفاق ہے۔ اور یہ اتفاق کیوں تھا؟ اہل علم کے دلائل کیا ہیں؟ یہ جو ہم نے بات کی، یہ جو ہم نے دعویٰ کیا، اس کے دلائل کیا ہیں؟ آئیے دلائل دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہم نے آیت وہ پڑھی جو ابھی سورۃ المدثر کی آیت آپ نے سنی کہ جنت والے سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، تو وہ سب سے پہلی بات یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ سوال وہ ان لوگوں سے کریں گے جو کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنے نے ہمیں سقر میں داخل کیا، جہنم میں داخل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسلم احمد میں حدیث ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کہ مشرکین اور کفار کے درمیان جو عہد ہے، جو حد فاصل ہے، وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو پڑھا وہ اسلام کی حدود میں، جس نے نماز کو چھوڑا وہ کفر کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ یہ درمیان میں ہمارے معاہدہ، ایک عہد، ایک حد فاصل ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر شرک کے درمیان حد فاصل بھی نماز ہے۔ جس نے نماز پڑھی مسلمان، جس نے نہ پڑھی کافر اور مشرک۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے اور قرآن کریم کی ایک آیت سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 32، اس میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت اور یہ جو حدیث ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے کچھ اہل علم نے یہ لکھا کہ بے نماز نہ صرف کافر ہے بلکہ مشرک بھی ہے۔ اور مشرک کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے توبہ کے بغیر اگر اس کی موت ہوئی۔ سورۃ النساء سورہ 4 آیت 115 میں اللہ کا یہ فرمان۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد انبیاء کا تذکرہ کیا سورہ مریم میں، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے جانشین، ناخلف جانشینوں کے بارے میں فرمایا۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور آیت 59، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے اپنے بعد ان انبیاء نے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ، ادریس، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، انہوں نے اپنے بعد ایسے جانشین چھوڑے نالائق لوگ کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اب یہاں پر کیونکہ وہ انبیاء کے ماننے والے تھے، وہ لوگ انبیاء کے پیچھے چلنے والے تھے، توحید کا اقرار کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کی کس غلطی کا ذکر کیا؟ اس غلطی کا جو کہ سب سے بڑی ان میں تھی، توحید کے بعد اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اور فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ اپنی اس گمراہی کی سزا پائیں گے۔ اور کچھ نے تفسیر یہ کی کہ غی بھی جہنم کی ایک وادی ہے جس میں یہ لوگ جائیں گے۔ نماز میں چھوڑنا تو بڑے دور کی بات ہے، جو شخص نماز میں سستی کا شکار ہے، سستی کا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھی اور ظہر اثر دو اکٹھی کر کے پڑھ لی، روٹین بنا لی اس کو، اور اسی طرح فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھی، لیٹ کر کے پڑھی۔ جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے، چھوڑنے والا تو ویسے ہی اسلام کی حدود سے باہر، جو صرف سستی کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ الماعون میں آیت 5 میں، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ہے۔ ویل جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، جہنم کے ایک پورشن کا نام ہے، نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ یا رب، نمازی نماز بھی پڑھے اور جہنم بھی؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔
رمضان چلا جائے گا اور پتہ چل جائے گا سب کو کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے، کون نماز کی حفاظت کرنے والا ہے اور کون نماز میں سستی کرنے والا ہے۔ مساجد آپ دیکھ لیجئے گا، بیچاری شکوہ گناہ ہوں گی کہ کہاں گئے نمازی۔ رمضان کے بعد یہی ہونے والا ہے، باقی 4 یا 5 دن جتنے بھی ہیں جو باقی ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں یہ احساس ہی نہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ صرف سستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ، جہنم ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ چھوڑنے کا تذکرہ نہیں ہے، صرف ایک نماز تک کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من فاتته صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہوگی، یعنی کہ اس نے پڑھی تو ہے لیکن وقت گزر جانے کے بعد وہ ایسا ہی سمجھے کہ اس کے بیوی بچے کسی حادثے میں مر گئے اور اس کی فیکٹری کو، اس کی دکان، اس کی تجارت کو آگ لگ گئی، سارا مال بھی برباد ہو گیا اور اس کا سارا اہل بھی برباد ہو گیا۔ کسی بندے کو جب یہ خبر ملے کہ تمہارا گھر جل گیا، تمہارے بیوی بچے سارے جل گئے، تمہاری دکان، تجارت، فیکٹری سب کچھ جل گیا، اس بندے کو جتنا افسوس ہونا چاہیے، جتنی اس کی حالت بری ہونی چاہیے، اتنی ہی حالت اس بندے کی ہونی چاہیے جس بندے سے عصر کی نماز لیٹ ہو جائے۔ ہمارے کام پہ جوں تک نہیں دیں گی، کتنی عصر کی نماز ہمارے لیٹ ہوتی ہے۔ آگے سنیے، دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے عصر کی نماز ویسے ہی چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ساری نیکیاں ضائع۔ اب ایک نماز چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے، جو بھی نیکی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری ضائع ہو جائے گی۔ اور عصر کی نماز کا اس لیے کہا کہ عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت 238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی بڑی حفاظت کرو، نماز عصر کی۔ تو جو نماز عصر چھوڑتا ہے، ایک نماز کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے، تو جو ساری نمازیں چھوڑتا ہے تو کیسے وہ بندہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، افترضت علی امتک 5 صلوات، اے پیغمبر میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، وعہدت عندی عہدا، اور میرا اس شخص سے یہ وعدہ ہے جو ان 5 نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی حفاظت کرے گا۔ نمازوں کی حفاظت کرے گا کیسے؟ ان کو ان کے وقت پر پڑھے گا، تو میرا اسے عہد کیا ہے؟ ادخلتہ الجنہ، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ومن لم يحافظ علیہن، اور جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی، فلا عہد لہ عندی، اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد، کوئی وعدہ نہیں ہے اس کو جنت میں داخل کرنے کا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جو بندہ بے نماز ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح بڑی وضاحت کے ساتھ مزید جو مسئلہ نکل جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہ، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، اس کے لیے یہ نمازیں نور کا باعث ہوں گی، قیامت کے دن اس کے لیے یہ نمازیں روشنی، نور بن جائیں گی، وبرہانن، اور اس کے لیے اس کے ایمان کی دلیل بنیں گی، ونجاتن، اور اس کے لیے نجات بنیں گی قیامت کے دن۔ ومن لم يحافظ علیہ، اور جس نے اپنی 5 نمازوں کی حفاظت نہ کی، لم یکن لہ نور، اس کے لیے قیامت کے دن نور نہیں بلکہ اندھیرے ہوں گے، ولا برہان، اس کے ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، ولا نجات، اور اس کو عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ اور یہی نہیں بس، بلکہ اس کے علاوہ وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کو جمع کیا جائے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ قارون اس لیے، جس بندے کی نمازوں میں سستی کا سبب اور نمازوں کے چھوٹنے کا سبب دولت بنی، وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ جس بندے کی بادشاہت نے اس کو نمازوں سے روکا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جس بندے کی وزارت نے اس کو نماز سے روکا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور جس بندے کی تجارت نے اس کو نماز سے روکا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس کا انجام ہے۔ اس حدیث سے کیسے پتہ چلا کہ بے نماز کافر ہے؟ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ نماز اس کے ایمان کی برہان اور دلیل ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن اس کے ایمان کی برہان اور دلیل نہیں ہوگی۔ ایمان سے مراد کلمہ، اس کے کلمے کی دلیل کیا ہے؟ نماز۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے کلمے کی دلیل ہے ہی نہیں، اس لیے وہ بندہ دار اسلام میں داخل نہیں ہے۔
اور دو ٹوک فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دیا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی اور اس میں کہا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ولا تترکوا الصلاۃ، اور نماز مت چھوڑو عمدا جان بوجھ کر، فمن ترکها عمدا، جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا، فقد خرج من الملہ، وہ ملت سے خارج ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کوئی نماز کے بارے میں کوئی نرم بات نہیں ہے اسلام میں، یہ نماز تو آپ کا ایمان، آپ کا اسلام، آپ کا دین، آپ کی برہان دین کی سب کچھ نماز ہے۔ آپ کی نماز گئی تو آپ اللہ کے ہاں کسی بھی اجر، کسی بھی نرمی، کسی بھی رحم کے مستحق نہیں ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ان آیات سے، یہ ابھی چند آیات اور چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے تھے جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بے نماز کافر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس مسئلے کا پتہ چلنے کے بعد اب کیا ارادہ، کیا ہے ہمارا فیصلہ، کیا ہے؟ کیا ہم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود کفر میں داخل ہونا ہے، یا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی برہان اور دلیل بھی اللہ کے سامنے رکھنی ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ رکھیں گے نا۔ اپنے بچوں کو، یہ جو ہم نے بچوں کی تربیت کے متعلق احادیث پڑھی تھی نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں حکم دینا شروع کرو، 10 سال کی عمر میں ان کو مارو، ڈانٹ ڈپٹ کرو اگر بچے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے عادی بنا دو نماز کا، کیونکہ اگر ان کی نماز رہے گی تو سارا کچھ برباد۔ اور پھر خیال کرنا چاہیے ان بہنوں کو جن کے خاوند نماز نہیں پڑھتے، ان بھائیوں کو جن کی بیویاں نماز نہیں پڑھتی، ان باپوں کو جن کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، یہ سارے لوگ اللہ کی عدالت میں مجرم قرار پائیں گے، اور میاں بیوی کا تعلق تو ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ تو جائز ہی نہیں بنتا، شرعاً ٹھیک ہی نہیں ہے۔ آپ کو جو میں نے ویب سائٹ بتائی، اس پہ آپ مزید تفصیل کے لیے فتاوی جات ذرا پڑھیے گا، مزید دلائل آپ اس میں اس سے ذرا گزریے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر دو ٹوک بات اس کے بارے میں۔ تو اس پر اپنی بھی تربیت کر لیں۔ واللہ آج جو بھائی سن رہے ہیں، جو بہنیں سن رہی ہیں، اللہ سے پکا عہد اپنے دل میں کر کے اٹھے، یہاں سے پکا عہد کریں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، آپ کے دل کی کیفیت آپ کا رب جان رہا ہے۔ پکا عہد کریں کہ زندگی میں جب تک زندگی سانس ہے، سانسوں میں نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نہ خود چھوڑیں گے نہ اپنی اولاد کو چھڑوائیں گے۔ اپنے جو بہنیں ان کے خامند اگر ہیں تو وہ ان کو پڑھائیں، مائیں اپنے بیٹوں کو پڑھائیں، باپ اپنی اولاد کی نماز کا خیال رکھیں۔ نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کا باقی خیال رکھا اور ان کی نماز کا خیال نہ رکھا تو واللہ ہم مجرم ہوں گے، ہماری اولاد ہمارے گریبان کو تھامے گی اور کوئی بھی نجات کی صورت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات، نماز کا کیونکہ تعلق ہے، بہت سارے بھائیوں نے یہ شکوہ کیا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں لیکن ہمارا خشوع خضوع خراب ہوتا ہے شور شرابے کی وجہ سے۔ بہت ساری بہنوں کا یہ شکوہ ہے۔ یہ بھی میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے مساجد کو مساجد رہنے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کو سب سے محبوب جو جگہیں لگتی ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے غصے والی جو جگہ جہاں پہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ نازل ہوتا ہے وہ بازار ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ اطمینان، سکون، خاموشی، یا شور شرابہ نہیں ہوتا۔ بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ مچھلی بازار، سبزی بازار، منڈی لگی ہوئی ہے، کوئی سیل کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے۔ ہم نے مسجدوں کو یہ بنا کے رکھ دیا، مسجدوں کو بازار بنا کے رکھ دیا ہم، کوئی تقدس نہیں ہے۔ صرف اتنا حیا ہم کر لیں اگر اپنے دل میں کہ مسجد کے ساتھ اللہ کا نام آتا ہے۔ ان مساجد کو کیا کہتے ہیں؟ مساجد اللہ۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اگر ہم صرف اس بات کو جاننے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اتنی عجیب کیفیت، اتنی عجیب کیفیت۔ اچھا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خواتین اپنے بچوں کو لا سکتی ہیں۔ اب وہ حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں نماز کو لمبا کروں، لیکن اس لیے میں نماز کو مختصر کرتا ہوں کہ مجھے ایک ماں کے بیٹے کی شیر خوار بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں ماں کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ اس کی نماز خراب نہ ہو۔ اس وجہ سے پتہ چلا کہ خواتین صحابیات اپنے بچوں کو، بلکہ دودھ پیتے بچوں کو مسجد میں لے کے آیا کرتی تھی۔ اجازت تو ہے، اور اس لیے بھی تھا کہ بچوں کی عادت روٹین بنے نماز کی۔ لیکن اس کو اتنا الٹ لے لیا کچھ بہنوں نے،
وہ اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں، لیکن بچوں کو تہذیب نہیں سکھائی جاتی. یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بیٹا میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. بچے آ کر کھیل رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، کود رہے ہیں، نماز میں خلل، باقیوں نمازیوں کے خلل آ رہا ہے. بھیا بچوں کو لائیں، ضرور لائیں، لیکن ان کو بچوں کو یہاں مسجد میں لا کر کچھ سکھائیں تو صحیح. اگر بچوں کو آپ نے یہاں پر لا کر اسی طرح چھوڑ دینا ہے کہ وہ بھاگیں پھریں، تو پھر تو بچوں کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کا مسجد میں. باقی آدمیوں کا، باقی لوگوں کا خضو خراب ہوتا ہے. اور پھر کچھ بہنیں آ کر اعلان شروع کر دیتی نیچے، یہ بڑی شکایت ملتی ہے. بھائی کیا ضرورت ہے اعلانات کرنے کی؟ جس کا کوئی کام ہو وہ کوئی باہر جا کر کوئی اور طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. ہر وقت یہ مسجد کے اندر شور اور عجیب و غریب سی حالت ہوتی ہے. کوئی اس طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اس طرف دوڑ رہا ہے، کوئی آوازیں بلند کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ 2 لوگوں کو دیکھا تھا، وہ مسجد میں صرف اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے. صحیح بخاری میں یہ ان کو بلایا اور کہا کہ کہاں سے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں. فرمایا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم اللہ کے رسول کی مسجد میں آوازوں کو بلند کر رہے. اور ہماری کیا حالت؟ ہمارے موبائل وہی باز نہیں آتے، ہم ان کو سائلنٹ پہ نہیں لگاتے، ان کو بند نہیں کرتے. میوزک، ڈول، دھماکہ، ساز، سرنگی، یہ سارا کچھ مسجد میں چل رہا ہے. تو مسجد کا تقدس ہمارے اندر رہا ہی نہیں. تو اللہ کے لیے جو آپ کے بھائی آتے ہیں، جو آپ کی بہنیں آتی ہیں، ان کو وہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے آ رہی ہیں، ان کی عبادت میں خلل نہ پیدا کریں. اور وہ بہنیں جو اپنے بچوں کو لے کر آتی ہیں، وہ بھی ان کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ بھائی بھی اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں اور ان کو سمجھائیں، بتائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے.